ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم۔ آگے روایت کیا ہے مختلف ائمہ نے، تو امام بخاری نے بھی اس کی جو سند ہے وہ اپنی تو سند نہیں لی، وہ امام ابو قدامہ عبید اللہ بن سعید کی سند سے لیا ہے، اور وہ چلتے ہوئے حسن البصری تک پہنچتی ہے۔ پھر ایک اور سند عبد الاعلیٰ بن حماد عن حماد بن سلمہ عن حبیب بن الشہید، وہ امام حسن بصری تک جاتی ہے۔ ایک اور ہشام بن عمار، انہوں نے اسد بن موسیٰ، انہوں نے ابی الاشہب، اور وہ سند امام حسن البصری سے آئی ہے۔ الغرض مختلف طرق ہیں، 6-7 طرق ہیں اس کے بھی دیگر ائمہ کے پاس، امام بخاری نے ان کے طرق پر اعتماد کر اثر اپنے پاس روایت کر لی ہے، اثر ایک جلیل القدر تابعی کا۔ اب جو اس کا بے شک مفہوم ہے وہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق، یہ نکتہ ہے۔ جو شخص نفاق سے بے خوف ہو جائے، نفاق کے خطرے سے نڈر ہو جائے، وہ منافق ہے۔ اور جس کو نفاق کا ڈر لگا رہے اور حفاظت کرتا رہے، جس کو جتنا ڈر ہوگا وہ اتنی حفاظت کرے گا، اور جو بے خوف ہو جائے گا وہ بے خوف ہونے کی وجہ سے اتنا ریلیکس ہو جائے گا۔ سمجھیں آپ کے پاس سونا ہے، بڑے اعلیٰ قسم کے ہیرے جواہرات ہیں، اور آپ کو کوئی خوف نہیں، چوری چکاری آپ کی سوسائٹی میں ڈاکہ زنی چوری نہیں ہے، بالکل 100% اطمینان ہے، تو آپ اس کو اتنا سیف میں اور لاکس میں اور صندوقوں میں نہیں رکھیں گے، پڑا رہے گا، چونکہ چوری کا خطرہ ہی کوئی نہیں۔ ایسی جگہوں پر ہو سکتا ہے بعض ویسٹرن ممالک میں جہاں چوری ڈاکہ زنی نہیں ہے، مگر جن سوسائٹی میں چور موجود ہیں، ڈاکو موجود ہیں، وہاں کوئی اسی طرح بے خوف ہو جائے اور کھلا رکھ دے تو چور آ کے لے جائے گا۔ ایمان کا باب اس طرح ہے، ایمان ایک خزانہ ہے، اور نفاق یہ چور اور ڈاکو ہیں، اور چور اور ڈاکو اور شیاطین الجن والانس ہر وقت بندے کا، مومن کا ایمان چوری کرنے کے لیے، اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور اس میں نفاق اور کفر داخل کرنے کے لیے ہر وقت گھومتے رہتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ادھر کوئی شخص بے فکر ہوا نہیں، ادھر ڈاکو نے حملہ نہیں کیا۔ جو ہی بندہ بے فکر ہوتا ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے، وہ اس کی حفاظت میں پرہیز، تھوڑی سی احتیاط جو ہی کم کرتا ہے، چور گھس جاتا ہے اندر، وہ چرا کے لے جاتا ہے۔ یہ میٹر ہے ایمان اور نفاق کے ساتھ۔ شیطان اور اس کی نسل، شیاطین الجن والانس، ہمہ وقت اس شخص کے ارد گرد، اس کی راہ پر، اس کے گھر کے ارد گرد، اس کے دل کے ارد گرد، اس کی نیت کے ارد گرد، ہر وقت اس کی زندگی میں گھومتے رہتے ہیں، گھور کے دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کب غافل ہوتا ہے، کب بے فکر ہوتا ہے، کب نڈر ہوتا ہے۔ بس اس کو چاہیے ایسا بندہ جو بے فکر ہو، جو سمجھے کہ میں منافق نہیں ہو سکتا، اسے یہ چاہیے، اسے چاہیے کہ میرے ایمان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اسے یہ ایسا بندہ چاہیے جس کو یہ خیال آ جائے کہ میرا ایمان لٹ نہیں سکتا، میں نے اتنا کام کیا دین کے لیے۔ بس جو ہی یہ خیال آیا، سمجھے دیوار گر گئی، چور اور ڈاکوؤں کے لیے راستہ کھلا ہو گیا، وہ اس کا سارا ایمان لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ تو تابعین اور صحابہ کرام اس طرح اس کی فکر کرتے تھے۔ اب یہ جو تمام اقوال ہیں، اس کے اوپر ایک حدیث آگے تائید میں صحیح مسلم کی دے رہا ہوں، امام مسلم کتاب التوبہ میں لائے، یہ بڑی خاص اس مضمون پہ دلالت کرتی ہے اور ایمان افروز حدیث ہے۔ یہ ابی عثمان النہدی اس حدیث کے راوی ہیں، یعنی حدثنا یحیی بن یحیی التیمی وقطن بن نصیر اخبرنا جعفر بن سلیمان عن سعید بن ایاس الجریری عن ابی عثمان النہدی عن حنظلۃ الاسیدی، یہ اس کی سند ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے یہ حضرت حنظلہ، اور حنظلہ الاسیدی ان کا پورا نام تھا، امام حضرت حنظلہ الاسیدی۔ یہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت حنظلہ کی، اور جب ملاقات ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ قال قلت نافق حنظلہ، میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور میں تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ قال سبحان اللہ،
کیا عجیب بات، ما تقول، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ قال قلت، کیوں منافق ہو گئے ہیں آپ، ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ پوچھا قال كنت نكون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکرنا بالنار والجنہ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، یعنی میں منافق ہو گیا ہوں کہ ہم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، آپ کی مجلس اور صحبت میں ہوتے ہیں، آپ ہمارے سامنے دوزخ اور جنت کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کأننا رأی عین، اس وقت ہماری حالت، ایمانی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے جنت اور دوزخ کو اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، عیاں دیکھ رہے ہیں، بے حجاب دیکھ رہے ہیں دوزخ اور جنت کو، یعنی اس طرح ڈوب جاتے ہیں اور حقائق اس طرح منکشف ہو جاتے ہیں، اور ہمارا جو من ہے دل کی اتنا اجلا اور صاف ہو جاتا ہے گویا دل کی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آصفنا الازواج والاولاد والضیعات، جب آقا علیہ السلام کی مجلس سے نکل آتے ہیں تو پھر ہم اپنے ازواج کے پاس جاتے ہیں، اولاد کے پاس جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ کاروبار میں، تجارت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فنسینا کثیرا، تو بہت کچھ چیزیں جو آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہوتی ہیں اور جو کیفیات ہمارے دل پر وارد ہوئی ہوتی ہیں وہ بھول جاتے ہیں، ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ساری بات سنائی تو قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا فواللہ انا لنلقى مثل هذا، حنظلہ اللہ کی قسم ایسی کیفیت تو ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے، چلیں اکٹھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ فانطلقت انا و ابو بکر، ہم دونوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، حتی دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے حضور پیش ہو گئے۔ قلت نافق حنظلہ، تو یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا آقا حنظلہ منافق ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، حنظلہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو، کیا سمجھتے ہو، کیا ہوا؟ پھر وہ پوری بات جو پہلے میں نے پڑھ دی انہی الفاظ کا تکرار آیا ہے، وہ پوری انہوں نے نیریٹ کر دی اپنی سٹوری کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اور صحبت میں ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جنت و دوزخ کو بھی آنکھوں سے گویا دیکھ رہے ہیں، جب چلے جاتے ہیں بیوی بچوں کاروبار تجارت اور دیگر مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں تو اکثر چیزیں بھول جاتی ہیں، حالت وہ نہیں رہتی۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر تم بعد میں جا کر بیوی بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، عزیز اقارب کے ساتھ، کاروبار اور مشاغل کے ساتھ مصروف ہو کر بھی اسی حالت میں رہو جس حالت میں تم میری مجلس اور میری صحبت میں رہتے ہو، اور جو رتبہ جو کیفیت تمہاری یہاں پر ہوتی ہے یہ کیفیت بعد میں بھی اگر برقرار رہے، وہ پھر ذکر، اور جو کیفیت حالت ذکر میں ہوتی ہے وہ بعد ازاں بھی قائم رہے، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم، تو اللہ کی عزت کی قسم تم بستر پر سوئے ہوئے ہوگے، فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں گے۔ اگر تمہاری حالت میں اس طرح کا دوام اور استقرار آ جائے اور اس میں کوئی تغیر کمی بیشی نہ آئے، ہمیشہ ایک جیسی حالت رہے، تو ملائکہ تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں، یہ تمہارا حال ہو جائے۔ وفی طرقکم، اور تم گلیوں میں چل رہے ہو تو چلتے ہوئے بھی ملائکہ تمہیں تو نظر نہیں آئیں گے مگر ملائکہ آ کے تم سے مصافحہ کریں گے، یہ درجہ ہو جائے گا۔ ولیکن یا حنظلہ، سن لو، ساعتن و ساعتن ثلاث مرات، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا لیکن حنظلہ نہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے، 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے دہرایا، کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے۔ تو اس کیفیت کو کیوں امام مسلم یہاں پر لائے اور اس کے ساتھ کیوں جوڑا؟ اس لیے کہ وہ منافق نہیں ہوئے تھے، نہ صحابہ کرام کے اندر نفاق جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے ایمان کی حفاظت کرنے والی تو صحبت رسول تھی، ہر وقت کی زیارت رسول، ہر وقت کی تربیت رسول، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کی صحبت، آپ کی نگاہ ہر وقت ان کا حصار بنی رہتی تھی، اور ان کی نیتوں کو آقا علیہ السلام کی صحبت نے اتنا صادق اور اتنا مخلص اور اتنا کامل اور اتنا مضبوط کر دیا تھا، اور ان کے یقین کو اور ان کے اندر اتنا زہد بھر دیا تھا، نفاق داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر حدیث کیا ہے؟ یہ نہیں کہ نفاق آ گیا،
ان کو خطرہ لگا رہتا تھا کہیں نفاق نہ آ جائے، اور یہ جو تغیر آتا ان کی حالت میں، اس تغیر کو سمجھ بیٹھے تھے کہ کہیں نفاق آ گیا ہے، یہ منافقت ہو گئی۔ اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہ جو تمہارا فکر ہے، اگر یہ فکر لگی رہے اور بے ڈر نہ ہو جاؤ، بے خوف نہ ہو جاؤ، اور اس کی حفاظت کی فکر تمہیں دامن گیر رہے، یہی ایمان ہے۔ اور اس کے اندر پھر کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تغیر تبدل ہوتا رہتا ہے، مگر وہ شخص مومن رہتا ہے جس کو یہ فکر لگی رہتی ہے، جو ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں نفاق تو نہیں آ گیا۔ جو ہی وہ بے ڈر ہوا، بے خوف ہوا، وہ شخص منافق ہو گیا۔ اب اس طرح اگلی حدیث جو امام مسلم لائے ہیں اسی طریق سے، اس کے الفاظ یہ ہیں، فقال، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا حنظلۃ ساعتن و ساعتن ولو کانت تکون قلوبکم کما تکون عند الذکر لصافحتکم الملائکۃ حتی تسلم علیکم فی الطرق۔ اے حنظلہ، اگر تمہاری یہ کیفیت جو میری صحبت اور مجلس میں اور اللہ کے ذکر کے دوران جو کیفیت تمہارے دل کی اور تمہارے باطن کی اور تمہارے جذبات اور کیفیات اور احوال کی ہو جاتی ہے، اگر یہ درجہ، یہ لیول بالکل ہمیشہ قائم رہے، اس میں کمی نہ آئے، تو پھر تو تمہارا درجہ یہ ہو جائے کہ فرشتے تم سے مصافحہ کریں، اور جب تم بازاروں میں گلی کوچوں میں جا رہے ہو وہاں بھی تمہیں آ کے سلام کریں فرشتے۔ یہ وہ بیان کیا ہے کہ کبھی استحضار ہوتا ہے جب اس محفل میں ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کی صحبت میں، محفل میں اور ذکر میں، اللہ کے ذکر میں، تو استحضار کی کیفیت ہو جاتی ہے، گویا جنت و دوزخ کو آپ آپس میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ذکر الہی یا صحبت رسول یا زیارت رسول یا زیارت اولیاء یا زیارت صالحین اور صحبت صالحین آپ کے اندر ایمانی کیفیات کو استحضار دے دیتی ہیں۔ وہ جو دور دور پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، غیب ہوتی ہیں، منتشر ہوتی ہیں، ان کیفیتوں کو حاضر کر دیتی ہیں۔ اس کو اظہار نیت بھی کہتے ہیں۔ صوفیاء و محدثین، علماء، بزرگان دین، ایک ہے نیت کا برا ہونا اور نیت کا اچھا ہونا، یہ فرق ہے۔ تو کسی کی نیت اچھی ہو گئی اور ایک کی نیت بری ہو گئی تو عمل بھی برباد ہو گیا۔ دوسری یہ صورت ہے کہ نیت نہ اچھی ہے نہ بری ہے، جس کی بری نیت ہے وہ تو بری ہو گئی، عمل بھی برباد ہو گیا، جس کی اچھی نیت ہے عمل اچھا ہو گیا۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ نیت نہ اچھی ہے نہ بری ہے، سرے سے حاضر ہی نہیں، نیت جو تھی وہ تو بعد میں پتہ چلتا اظہار نیت ہی نہیں، یعنی نیت مستحضر نہیں ہے، نیت اور توجہ دھیان بالکل بکھرا ہوا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی نیت ہی موجود نہیں، رجوع ہی نہیں ہے، نہ اچھی نہ بری۔ سب سے بڑھ کر ایک یہ ہے نیت کو خالص کرنا، اور اس سے اگلا قدم ہے اس خالص نیت کو حاضر کرنا۔ آپ کے عمل کی جگہ پر، آپ کی قرات اور تلاوت اور سجدے، رکوع اور طاعت کی جگہ پر نیت حاضر بھی ہو۔ نیت جب حاضر ہوتی ہے تو آپ کی توجہ کو، ہمت کو، افکار کو یکجا کرتی ہے، کنسولیڈیٹ کرتی ہے۔ جب یکجا کرتی ہے تو نیت عمل کے ساتھ جڑتی ہے، پھر نیت میں جتنا جتنا اخلاص، اللہ کی رضا طلبی ہوتی جائے گی، عمل اتنا اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ جب گھروں میں چلے جاتے ہیں تو نیت کا استحضار نہیں رہتا، ذکر الہی کا استحضار نہیں رہتا، توجہ اللہ کا استحضار نہیں رہتا، وہ چیزیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں، دنیا کے دوسرے امور آ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ دوسرے امور میں بھی اگر ایک چیز حاضر رہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، اولاد کے حقوق ادا کریں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، کاروبار کریں، معاش کریں، تجارت کریں، لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، دنیاوی مشاغل اور فرائض ادا کریں، سب کچھ کریں، اس سے دین نہیں روکتا۔ اس کو قرآن مجید نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جو مرد ہیں، مردان حق وہ ہیں کہ تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، مشاغل اور کاروبار دنیا بھی کرتے ہیں، مگر یہ مصروفیات اور مشاغل انہیں اللہ کے ذکر سے محروم نہیں کرتے، اللہ کا ذکر بھولتا نہیں، یعنی اللہ کا ذکر حاضر رہتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیسے حاضر رہتا ہے، یہ بھی سوال پیدا ہوگا۔ بھئی وہ تو کر رہا ہے بچوں سے گفتگو، اپنی اولاد سے، دوستوں سے بات چیت کر رہا ہے، وہ تو اپنے گاہک کو ڈیل کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آفس کے معاملات ادا کر رہا ہے، تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد حاضر کیسے رہی؟ وہ تو اور گفتگو ہے اس کی زبان پر،
اور اس کے ہاتھ کسی اور کام میں مصروف ہیں، وہ سجدہ، نماز، روزہ، تلاوت، رکوع تو نہیں کر رہا، اللہ کا ذکر کیسے اسے حاضر؟ یہ قرآن کہتا ہے لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی مشاغل دنیا بھی کرتا ہے اور کاروبار دنیا بھی انجام دیتا ہے، اس کے اندر اس کی نیت جو حاضر ہوتی ہے وہ یہ کہ جو کام کروں وہ حلال کروں، حرام نہ کروں، جو کام کروں اللہ کی طاعت کے مطابق کروں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ اس بندے سے بھی کوئی بات کر رہا ہوں تو جو وعدہ کروں اس کو پورا کروں، دھوکہ نہ دوں، جو چیز اس سے کہوں سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، اس کے بھلے کا سوچوں، اس کا نقصان نہ کروں، کسی کی غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، کم نہیں تولتے، دھوکہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، ہرس اور لالچ نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ جو بھی دنیاوی کاروبار کرتے ہیں اللہ کے امر کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اور ہر دنیاوی کام اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، اس مطابقت کو قائم رکھنا دنیاوی مشاغل میں، یہ اللہ کے ذکر کو قائم رکھنا۔ ہر کام دنیا کا بھی ہو تو جب اس کی سمت اللہ کے امر کے ساتھ متعین کر دیں اور اس کی ڈائریکشن اللہ کے رسول کے حکم کے ساتھ متعین کر دیں، یا آقا علیہ السلام کی سنت کے ساتھ متعین کر دیں، یا آقا علیہ السلام کی سیرت اور اسوہ کے ساتھ متعین کر دیں، اور اللہ کی ناراضگی اس میں ہے اور اس میں اللہ کی رضامندی ہے، ان حدود کے مطابق کر لیں تو وہ سارے مشاغل دنیاوی اللہ کی طاعت میں آ جائیں گے، یہ اللہ کے ذکر میں ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں جب وہ نیت کا دائمی استحضار کر لے بندہ، ہر دنیاوی کام میں، تعلیم میں، تدریس میں، کاروبار میں، تجارت میں، رشتہ ازدواج میں، رشتہ اولاد میں، اعزہ اقارب میں، اندر باہر دنیا میں جہاں بھی جا رہا ہے، ہر جگہ اس کی نیت خالصتاً لوجہ اللہ، اور اس کی نیت اللہ کی طاعت کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، حرام سے بچنے کے لیے، اعمال صالحہ کو بجا لانے کے لیے، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کر رہا ہے، لوگوں پر خرچ کر رہا ہے، ان کے حقوق ادائیگی کا خیال کر رہا ہے، لوگوں کی جان کو راحت پہنچے، اعمال صالحہ ثابت ہو۔ یہ سارے کام کرتے ہوئے جتنے مشاغل دنیا کے بندہ انجام دیتا رہتا ہے، وہ سارے مشاغل طاعت الہیہ میں شامل ہو جاتے، وہ عبادات ہو جاتی، وہ اللہ کے ذکر کے تابع آ جاتی، اللہ کے ذکر کے تابع آ جاتی۔ تو اس طرح وہ استحضار ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں سمجھانا مقصود یہ تھا کہ حنظلہ دو باتیں سمجھ لو، ایک تو یہ تم منافق نہیں ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں یہ فکر ہے منافق ہونے کا۔ جس شخص کو ڈر لگا رہے اور وہ بے خوف نہ ہو جائے، نڈر نہ ہو جائے، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرتا رہے اور ڈرتا بھی رہے، وہ مومن ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھا۔ اور دوسری بات یہ سمجھا دی کہ یہ بھی ناممکن نہیں کہ جو کیفیت اور حالت اور احوال میری مجلس اور صحبت میں ہوتا ہے، وہ عام طور پہ جب آدمی اس مجلس سے اٹھتا ہے تو وہ ہے دوسری مصروفیات کے وقت وہ حالت اور کیفیت برقرار نہیں رہتی۔ فرمایا اس کی بھی اجازت ہے، مگر یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی ایمان کی حفاظت کرتا اور نفاق سے ڈرتا اور نفاق سے بچتا اور نیت کو حاضر کرتا اور اللہ کے لیے صدق اور اخلاص کو بڑھاتا چلا جائے، اتنا اونچا چلا جائے تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی حالت حضور و غیاب میں ہر جگہ حال ایک ہو جائے اس کا۔ جو میری صحبت و مجلس میں کیفیت رہتی ہے وہ باہر بھی کیفیت ایک ہو جائے۔ اور فرمایا جن کو یہ نصیب ہو جائے تو ملائکہ ان کی زیارت کے لیے اترتے ہیں، ان سے مصافحے کرتے ہیں، وہ سوتے ہیں تو ان کی حفاظت کرتے ہیں، راستوں میں ان پر سلام پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر میں ہے کہ رات اترتے ہیں اور ہر جاگنے والے اور اللہ کو طلب کرنے والے مومن کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ تو جو اس رات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ملائکہ اتر کے مومنین کے ساتھ کرتے ہیں، جو شخص اپنے ایمان کو لیلۃ القدر کے مقام پر لے آئے اور لیلۃ القدر کی طرح انوار و تجلیات اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے دل پہ دائم اترتی رہیں، اس پر سارا سال اللہ کے ملائکہ اس طرح اترتے اور اپنی رحمتوں کے پر بچھاتے اور اللہ کی بارگاہ سے برکات لاتے رہتے۔ یہ جو مقدمہ ہے اس باب کا تو اس کی یہ تفصیلات تھی۔
اس کے تحت پھر امام بخاری نے اگلی حدیث بیان کر دی اور فرمایا کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے، اس سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور اس کا قتال، اس کو قتل کرنا ناحق یا اس کے قتل کو جائز سمجھنا کفر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پھر فسوق اور کفر کا ایک فرق سمجھا دیا، یعنی ہر انسان کی جو عزت ہے وہ حق ہے اللہ کا مقرر کرنا، اس کی عزت کی ہتک کرنا، گالی دینا، یہ فسوق ہے۔ اور فسوق کیا ہے؟ اللہ کی طاعت سے خارج ہو جانا۔ فسق کہتے ہیں اللہ کی طاعت سے خارج ہو جانے کو، یہ خروج ہے اللہ کی طاعت سے۔ اور ڈرنا اللہ کی حدوں سے، اللہ کی بارگاہ میں معصیت نہ ہو جائے اور ایمان نہ لٹ جائے، نفاق نہ آ جائے۔ قرآن مجید نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، کہیں نفاق نہ آ جائے، کہیں میرا عمل مسترد نہ ہو جائے، کہیں میں پھر نہ جاؤں، نعمت سے محروم نہ کر دیا جاؤں، کہیں اللہ خفا نہ ہو جائے۔ تو جو ڈرتا رہتا ہے اللہ کی عبادت میں بھی، اور اللہ کے حضور قیامت کے دن کھڑے ہونے کا خیال رکھ کر کہ جب میرا حساب تلے گا کیا حال ہوگا، جو ڈرتا رہتا ہے تو اس کے ڈر کی وجہ سے اس کو دو جنتیں ملیں گی، ایک جنت اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، اور ایک جنت اس کو کہ نیک اعمال لٹ نہ جائیں یا ایمان نفاق میں نہ بدل جائے، اس کا ڈر رکھنے کی وجہ سے اٹ سیلف یہ خشیت ایک جنت عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، دوسرا ارشاد یہ فرمایا کہ اللہ کی تدبیر اور مواخذہ ہے، اللہ گرفت کرتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے مواخذے اور گرفت کا فکر نہ کرے اور بے خوف ہو جائے، وہ خسارہ پانے والوں میں، انہی کو کہا کہ وہ منافقت ہو جاتی۔ اور یہ جو باب کے اندر بیان کیا کہ کہیں ایسی کیفیت کہ لٹ گیا ہو بندہ اور اس کو پتہ ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو کہ میں لٹ گیا ہوں، یہ قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ تصور بھی دے دیا، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کے حوالے سے تصور دیا۔ سورہ حجرات میں مومنین کو حکم فرمایا کہ تم آپ اپنی آوازیں حضور علیہ السلام کے مجلس میں پست کر دیا کرو، آہستہ رکھا کرو آوازیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آوازیں ان کی آواز سے اونچی نہ کرو، اپنی آوازیں ان کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور ان کو اس طرح بھی اونچی آواز سے بے تکلفانہ اونچی آواز سے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی نہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو، اور نہ ان کو بلانے کا انداز اس طرح کا ہو جیسے عام دوسرے لوگوں کو بلایا کرتے، اس میں بھی برابری نہ ہو، ہمیشہ سراپا ادب رہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ جو امام بخاری جو بیان فرما رہے ہیں، جو پورا کا پورا مضمون جو اس باب کے ٹائٹل میں رکھا ہے، من ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، مومن اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے عمل سارے غارت ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور اسے شعور ہی نہ ہو۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، وہ کون سا عمل ہے؟ سر فہرست وہ بے ادبی رسول ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی، اور بے ادبی زبان کے کلمہ سے نہیں، یعنی ایون آواز بھی اگر اونچی کر دی تو وہ بھی بے ادبی اعمال کو ضبط کر دے گی، غارت کر دے گی۔ اس انداز کے ساتھ آقا علیہ السلام سے مخاطب ہو گئے جس انداز سے اوروں سے مخاطب ہوتے ہیں، تو گویا انداز بھی دوسروں جیسا کر دیا، آواز بھی دوسروں جیسی کر دی۔ اس آواز میں اور اس انداز میں بھی آقا علیہ السلام کے ادب کو اور عظمت کو اور تکریم کو اور تعظیم کو اور توقیر کو ملحوظ نہ رکھا تو سارے عمل اللہ رب العزت غارت کر دیتا، برباد کر دیتا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ یہ پھر سزا پر اوپر دوہری سزا ہے، ایک تو اعمال گئے، اور اگر شعور مل جائے تو پھر آدمی فکر مند ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور توبہ کر کے گئے ہوئے مال کو لوٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو درست کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ کہ اگر شعور ہی نہ ہو کہ میں لٹ گیا ہوں تو وہ تو اصلاح بھی نہیں کرے گا۔ اصلاح کیا کرنی ہے؟ اسے لٹنے کی خبر نہیں، اس کو دکھ نہیں ہوگا، اصلاح نہیں کرے گا، تو وہ پھر گناہ پہ گناہ، تکبر پہ تکبر، رعونت پہ رعونت، فسق پر فسق، کفر پہ کفر کرتا چلا جاتا، تو یہ بہت بڑا بد نصیبی کا باعث بنتا ہے۔ اور فسق جو ہے
اس کا درجہ گناہ سے اوپر اور کفر سے نیچے. 3 درجے ہیں نافرمانی کے. پہلا درجہ نافرمانی کا ہے عصیان، اللہ کی نافرمانی، معصیت، گناہ، اس کے حکم کی خلاف ورزی. اس سے اوپر درجہ ہے فسوق. فسوق کہتے ہیں اس کی طاعت سے نکل جانا. یہ ایک طرح کی بغاوت ہے، زبان سے کہے یا نہ کہے مگر عملی بغاوت ہے. وہ آدمی فاسق ہو جاتا ہے. عصیان سے عاصی ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے. فسوق سے فاسق ہوتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا سب سے اوپر درجہ کفر، جس میں آدمی انکار کر دیتا ہے، جحود کر دیتا ہے. تو فسق کا معنی لغتاً خروج اللہ کی اور اللہ کے رسول کی طاعت سے نکل جانا. اس کو فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، گناہ نہیں کہا. گناہ سے اونچے درجے کی بات کہا کہ اللہ کی طاعت کے خلاف بغاوت کر دینا ہے. اور اگر قتال پر آ جائے اور اس کے خون کو حلال سمجھ لے پھر وہ کافر ہو گیا. پھر استحلال دم کے ساتھ شرعاً کافر ہو گیا. اور اگر خون کرنا حلال نہیں سمجھا، ویسے قتل کر دیا، تو پھر کافروں جیسے فعل کا مرتکب ہو گیا، کردار کافروں جیسا اپنا لیا. تو یہ حدیث پاک لائے ہیں اور اس کو یہود کے ساتھ ملایا. یہود کے بارے میں قرآن مجید نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر کرتے ہو. ایمان اور کفر کا ذکر کیا. بعض چیزوں کو مانتے ہو اور بعضوں سے کفر کرتے ہو یعنی انکار کرتے ہو. یہ کہہ کر ساتھ فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارکم. ہاں تم وہ لوگ ہو کہ جب ایک دوسرے کا قتل کرتے ہو. تو یہ کہہ کر کہ میری کتاب کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو. کفر کرتے ہو کہہ کر پھر اس کی تمثیل دی. کیا کفر کرتے ہو؟ ایک دوسرے کی جانوں کا. ایک تو اللہ کی وحی کا انکار کرنا، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرنا، اور ایک یہ کہ پھر دوسروں کو قتل کرنا اور قتل کو جائز سمجھنا. تو یہ کفر ہو جاتا ہے. اور لوگوں کو ظلم کر کے اپنے گھروں سے یا اپنے وطن سے باہر نکالتے ہو. تو یہ اس میں ضمن ایک چیز اور بھی عرض کر دوں، یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی مسلمان کو قتل کرنے کو کفر کا لفظ دیا. صحیح بخاری نے ایک اور جگہ کتاب الفتن میں ایک حدیث بیان کی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا. یعنی دوسروں کا خون بہانا، ناحق قتل کرنا، یہ دہشت گردی کی مذمت ہے. انتہا پسندانہ طرز عمل، دہشت گردی. چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں اور تلوار سے فیصلے کرتے ہیں، گردن اڑاتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں. یہ تفرقہ یعنی تنگ نظری تفرقہ پرستی میں جاتی ہے. تفرقہ پرستی انتہا پسندی کے باعث ہوتی ہے. انتہا پسندی انسان کو دہشت گرد کرتی ہے اور دہشت گرد انسان کو قاتل اور خون بہانے والا بناتی ہے. آقا علیہ السلام نے اس پورے طرز عمل کو اور اس سوچ کو فرمایا تھا میرے بعد کافر نہ بن جانا. کافر کیسے نہ بن جانا؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو. ایک ہے دنیا کے نام پر گردن اڑانا، لوگ زمینوں کے لیے گردنیں اڑاتے ہیں، گولی چلاتے ہیں، جائیدادوں کے لیے، وراثت کے لیے، مال و دولت کے لیے، لوٹ مار کے لیے گردنیں اڑاتے ہیں. کچھ لوگ سیاسی اغراض اور مقاصد کے لیے، ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، تباہی مچانی ہے، پریشانی پیدا کرنی ہے، ان کے سیاسی مقاصد ہیں، قتل و غارت کرواتے ہیں. بڑی بڑی طاقتیں دنیا کے مختلف خطوں میں اور خاص طور پہ مسلمان امت کے خطوں میں خون خرابہ کرواتے ہیں. قاتلوں کو پالا جاتا ہے، ان کو سامان مہیا کرتے ہیں، ان کو وسائل دیتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک کے اندر لوکلی بھی یہ پریکٹس ہوتی ہے اور عالمگیر سطح پہ بھی ہوتی ہے کہ دہشت گرد، میں نے زندگی میں دیکھا ہے جتنی دہشت گرد تنظیمیں دنیا میں پیدا ہوئی ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی، جہاں بھی، کسی ملک کی میں بات نہیں کر رہا، ہر جگہ وہ پیدا کی گئی ہیں، از خود نہیں پیدا ہوتی. یہ دہشت گردی جنم دی جاتی ہے ایجنڈا کے لیے. یہ مکتب فکر نہیں ہوتا، یہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے، یہ بھری جاتی ہے، اس سے ایجنڈا ہوتا ہے، مقصد لیا جاتا ہے، آبجیکٹو ہوتے ہیں، ان کو تیار کیا جاتا ہے، ان کے نظریات بنائے جاتے ہیں دہشت گردانہ، اور ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، شہادت، یہ معصیت، یہ حرام کاری کے خلاف ایک جہاد، جنت، شہادت، یہ ساری چیزیں ان کے ذہنوں میں، دلوں میں ڈالے جاتے ہیں. انہیں یہ بولی دی جاتی ہے، بولی، وہ یہ بولی بولتے ہیں، سادہ لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں، ان کو برین واش کرتے ہیں،
اور بے شمار سادہ لو لوگ ایسے نعرے اور ایسے دعوے اور حوروں اور جنتوں اور جہاد کے تذکرے، قرآن کی آیات کی غلط تعبیر و تشریح، حدیث کی غلط تعبیر و تشریح دے کر ان کو گمراہ کرتے ہیں، اور تلواریں اٹھا لیتے ہیں، بندوقیں اٹھا لیتے ہیں، یہاں تک لاتے ہیں اور پھر وہ خون بہاتے ہیں۔ اس کے پیچھے وہ طاقتیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں جو کبھی کسی کو نظر ہی نہیں آتی۔ گولی اور تلوار اور بندوق چلانے والے کو خبر نہیں کہ مجھ سے گولی کون چلوا رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہوں گے جو مذہبی بولی بول رہے ہیں، اس کو دین کے نام پہ مشتعل کر رہے ہیں، آیتیں حدیثیں سنا سنا کر، اور وہ جو کر رہے ہیں شاید ان کو بھی نہ پتہ ہو کہ کون کروا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک اور لیول ہوگا جو ان کو فیڈ کر رہا ہے۔ سارا جہاد کے نام پر، دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نام پر، خیر کے نام پر، 2-3 لیولز ایسے آتے ہیں جن کا شاید ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا۔ پیچھے تب اگر آپ جائیں تو آپ کو ایک بڑی طاقت نظر آ جائے گی، کوئی بڑا ادارہ، کوئی بڑی طاقت، کوئی بڑی سلطنت، کوئی بڑا ایک مقصود ہوگا، پیچھے ایک گیم ہوگی جہاں خون بہانا ہے، اسلام کو بدنام کرنا ہے اور قتل و غارت گری کروانی ہے اور اسلام کو پورا امیج تباہ کرنا ہے۔ اور جب وہ کام لے لیتے ہیں ان سے 10 سال 15 سال 20 سال انہی کو قتل کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ملک چوز کرتے ہیں، وہاں یہاں دین کی یہی دعوت پھر شروع کروا دیتے ہیں، جہاد، اور جہاد چلتے چلتے قتال تک لے جاتے ہیں، اور جب وہاں خون بہا کے تباہی مچا لیتے ہیں اس خطے میں، اس کے بعد ان کو بھی مروا دیتے ہیں، پھر کوئی اور نام سے نئی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ جو پروسیس ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں، دین کے نام پہ بھی لوگ تمہیں گمراہ کریں گے، بہکائیں گے، چکما دیں گے، مس انٹرپریٹ کریں گے قرآن اور حدیث، کافر نہ ہو جانا۔ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا میرا دین نہیں ہے، گولی چلانا دین نہیں ہے، کسی کا خون بہانا دین نہیں ہے۔ اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تم سمجھو گے دین کے نام پہ کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں کفر کر رہے ہو، دین کی جڑیں کاٹ رہے ہو۔ تو آج کا مضمون یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی نشست جو ہے وہ باب نمبر 38 سے شروع کریں گے، جس میں ایمان، اسلام اور احسان کا ذکر آیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔